بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین، آج سورہ یاسین کے کچھ آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ اور مختصر مفہوم آپ کو پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی عطا فرمائے۔ یاسین، ان کو حروف مقطعہ کہا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کے مراد کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن کی قسم کہ جو حکمت سے لبریز ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی حکیم ذات ہے، ایسے ہی اس کا کلام بھی حکمت سے لبریز ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اعلیٰ صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ، جو دین لے کر آیا ہے، جس کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، یہ دین درست اور سچا دین ہے اور فطرت انسانی کے عین مطابق دین ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ خدائے غالب اور مہربان نے نازل کیا، یعنی قرآن حکیم کو نازل کرنے والا ذات کیسا ذات ہے؟ جو زبردست حکمت والا بھی ہے اور وہ ذات مہربان بھی ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہے، علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر ہے، اور بھیجا ہوا ہے، یہ قرآن بھیجا ہوا ہے غالب اور رحیم ہستی کی طرف سے۔ انک لمن المرسلین، اہل عرب مشرکین آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے لست مرسلا، کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت پر کوئی شک نہیں تھا۔ آپ کو یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات فرمانے کی ضرورت پیش آئی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کفار قریش پوری شدت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی تمہید کے بغیر تقریر کا آغاز ہی اسی فقرے سے فرمایا کہ یقیناً رسولوں میں سے ہو تو، یعنی وہ لوگ سخت غلط کار ہیں جو تمہاری نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اس بات پر قرآن حکیم کی قسم کھائی کہ دیکھو یہ بات جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہے،
ویسا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات تو دو ٹوک ہے، شک شبے سے بالاتر ہے، لیکن جس بات کو قسم کے ساتھ کھایا جائے وہ اور بھی تاکید در تاکید ہوتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کی صفت یہاں لفظ حکیم سے کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نبی ہونے کا کھلا ہوا ثبوت یہ قرآن حکیم ہے، جو سراسر حکمت سے لبریز ہے۔ یہ چیز خود شہادت دے رہی ہے کہ جو شخص ایسا حکیمانہ کلام پیش کر رہا ہے وہ یقیناً خدا کا رسول ہی ہو سکتا ہے۔ کوئی انسان ایسا کلام تصنیف کر لینے پر قادر نہیں ہے، پیش کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ جانتے ہیں وہ ہرگز اس غلط فہمی میں نہیں پڑ سکتے کہ آپ رسول نہیں ہے۔ یہ کلام آپ خود گھاڑ کر لا رہے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یا کسی دوسرے انسان سے سیکھ کر سنا رہے ہو، یہ بھی ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اس طرح حکمت سے لبریز کلام پیش کرنا یہ دلالت کرتا ہے آپ کے رسول ہونے کی۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن حکیم غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے۔ یہاں قرآن کے نازل کرنے والے کی دو صفتیں بیان کی گئی ہیں، دو صفتیں۔ ایک یہ کہ وہ غالب اور زبردست ہے، دوسرے یہ کہ وہ رحیم بھی ہے۔ پہلی صفت بیان کرنے سے مقصود اس حقیقت پر متنبہ کرنا ہے کہ یہ قرآن حکیم کسی کمزور ناصح کی نصیحت نہیں ہے۔ یہ قرآن حکیم کسی کمزور نصیحت کرنے والے کی نصیحت نہیں ہے جس سے تم نظر انداز کرو تو تمہارا کچھ نہ بگاڑے، بلکہ یہ اس مالک کائنات کا فرمان ہے جو سب پر غالب ہے، جس کے فیصلوں کو نافذ کرنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور جس کی پکڑ سے بچ جانے کی قدرت کسی کو حاصل نہیں۔ ان بطش ربک لشدید۔ اور دوسری صفت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ احساس دلانا ہے کہ یہ سراسر اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہاری ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنا رسول بھیجا اور یہ عظیم کتاب نازل کی کہ تم گمراہیوں سے بچ سکے۔ اگلے آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یا اس طرح تاکہ تم ان لوگوں کو ڈرائے کہ جن کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے تھے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیات کا ترجمہ ہے، اس آیات کا مفہوم یہ ہے، مراد اس سے اہل عرب ہیں، معنی یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی نذیر یعنی پیغمبر عرصہ دراز سے نہیں آیا،
اور آبا و اجداد سے مراد قریبی آبا و اجداد مراد ہیں، اس لیے کہ ان کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کتنی صدیوں سے عرب میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اس لیے کہا گیا کہ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، ان کے آبا و اجداد نہیں ڈرائے گئے تھے، اگرچہ دعوت و تبلیغ، انذار و تبشیر کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے کہ اس کا ثبوت قرآن مجید سے ملتا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یہی مقتضا ہے اسی آیات کا کہ رحمت خداوندی نے کسی قوم و ملت کو دعوت و انذار سے کسی زمانے اور کسی خطے میں محروم نہیں رکھا، دعوت و انذار ہوتا رہا، مگر یہ ظاہر ہے کہ انبیاء کی تعلیمات ان کے نائبوں کے ذریعے پہنچنا وہ اثر نہیں رکھتا جو خود نبی یا پیغمبر کی دعوت و تعلیم کا ہوتا ہے، ان کا الگ اثر ہوتا ہے۔ اس لیے آیات مذکور میں عربوں کے متعلق فرمایا گیا کہ ان میں کوئی نذیر نہیں آیا، اس کا یہ اثر تھا کہ عرب میں عام طور پر پڑھنے پڑھانے اور تعلیم کا کوئی مستحکم نظام نہیں تھا، اسی وجہ سے ان کا لقب امیین بھی پڑ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امی کہا گیا۔ اگلا آیات میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کا ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بتاتے ہیں مفسرین، لکھتے ہیں یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں ضد اور ہٹ درمی سے کام لے رہے تھے، اور جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ آپ کی بات بہرحال مان کر نہیں چاہیے، ماننا نہیں چاہیے، ان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہٹ درمی کرنا، ضد کرنا، آپ کے بات کو کسی صورت میں نہیں ماننے کے لیے تیار ہونا، عزم کرنا، تو اس قسم کے لوگوں کے لیے فیصلہ عذاب ہو چکا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نصیحت پر کان نہیں دھرتے ہیں، خدا کی طرف سے پیغمبر کے ذریعے اتمام حجت ہو جانے پر بھی انکار اور حق دشمنی کی روش اختیار کیے چلے جاتے ہیں، ان پر خود ان کی اپنی شامت اعمال مسلط کر دی جاتی ہے۔ پھر انہیں توفیق ایمان نصیب نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ توفیق ایمان طلب سے ہوتا ہے، جب طلب ہو ہی نہیں، 1% کا بھی طلب نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اسی مضمون کو آگے چل کر اس فقرے میں کھول دیا گیا، تم تو اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے بن دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، بن دیکھے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیات کریمہ کے اندر یہ بتا دیا کہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں آنا، ان کی دلائل کو نہ ماننا، ان کی نبوت کو تسلیم نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دینا ہوتا ہے، اپنے آپ کو عذاب میں دھکیلنا ہوتا ہے۔ اگلے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَغْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَغْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ لِلْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَغْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں۔ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، تو ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں، ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے۔ تو مطلب یہ کہ اس قسم کا رویہ جو لوگ اختیار کرتے ہیں کہ وقت کے نبی کی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، طلب ان کے اندر نہیں ہوتا ہے، تو ان کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے گلے میں ایسا توق ڈال لیا کہ جن کے گردن اور چہرہ نیچے کی طرف نہیں آتا ہے، وہ اوپر ہی کی طرف ہے۔ تو ظاہر بات ہے ایسے میں چلنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان گمراہی کے گاڑے میں گھر سکتا ہے، اس لیے کہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ لوگ گمراہی کے گاڑے میں گھر سکتے ہیں اور وہ ہدایت نہیں پا سکتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے سامنے بھی دیوار بنا دی، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی ہم نے دیوار بنا دی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پھر ان پر وہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، ان پر پردہ ڈال دیا، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان پر پردہ ڈال دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ حصول ہدایت کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے دیکھ کر، سامنے دیکھ کر، غور فکر سے، عقل سے ہدایت حاصل کیا جا سکتا ہے دلائل کو دیکھ کر۔ اس کے لیے تو اس طرح کر لیا، ان کے گردنوں کو اوپر کی طرف کر لیا اللہ نے ان کے شامت اعمال کی وجہ سے۔ اور ہدایت حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے ارد گرد، آگے پیچھے ماحول کو دیکھ کر ہدایت حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے پیچھے بھی، آگے بھی، ارد گرد بھی ان کو دیواروں کے درمیان جو ہے ٹھہرا دیا، اس لیے وہ آگے پیچھے کچھ حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک دیوار آگے اور ایک پیچھے کھڑی کر دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کی ہٹ دھرمی اور استکبار کا فطری نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہ لوگ پچھلی تاریخ سے کوئی سبق نہیں لیتے۔ سابقہ لوگ جو نبی کے مخالفت کر لیا، ان کو قسمہ قسمہ عذاب ان پر مسلط ہوئے، قرآن ان کو بیان کرتا ہے، ان سے انہوں نے سبق نہیں لیا اور مستقبل کے نتائج پر کبھی غور کرتے۔ مطلب یہ کہ آگے کے نتائج پر بھی ان کو غور کرنا چاہیے تھا کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، آگے جا کر ہم کیا کر لیں گے، اس پر بھی انہوں نے غور نہیں کیا۔ ان تعصبات کی بنیاد پر ہر طرف سے ڈھانگ لیے گئے، ان کی غلط فہمیوں نے ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا، انہیں کھلے کھلے حقائق اب نظر نہیں آنے لگے۔ وما علینا الا البلاغ، وما علینا الا البلاغ،